بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ بتلایا گیا کہ ایمانیات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ایمان کے تیسرے رکن ایمان بالکتب پر گفتگو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسولوں کے واسطے سے جن چیزوں پر ایمان لانے کا مکلف بنایا ہے، تو ان میں ایک اہم چیز ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ چنانچہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دین کے تعلق سے بنیادی سوالات کیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دین کی بنیادیں کیا ہیں، تو ان میں ایک اہم سوال تھا مل ایمان، کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں عرض کیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے جن چیزوں کا تذکرہ کیا تو اس میں اللہ کی کتابوں کا بھی تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی حقیقت ہے تصدیق اور تسلیم۔ لغوی حقیقت تصدیق ہے، اور شرعی اور عرفی حقیقت میں تصدیق کے ساتھ تسلیم بھی شامل ہے، جس کو اگر ہم آسان تعبیر میں کہیں تو یوں کہا جائے گا کہ ایمان کی حقیقت ہے سچ جاننا اور سچ ماننا۔ گویا ایمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آدمی سچائی کو معلوم کر لے اور جو حق ہے اس کو حق جان لے، بلکہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سچائی کو معلوم کرنے کے بعد اس سچائی کو تسلیم کر لے، قبول کر لے، اس سچائی کے اپنے آپ کو حوالے کر دے،
اس سچائی کے مطابق زندگی گزارنے کا التزام کر لے۔ جب یہ دونوں حقیقتیں پائی جاتی ہیں تو ایمان کا تحقق ہوتا ہے۔ تو کن سچائی کو جاننا ہے اور کن سچائیوں کو تسلیم کرنا ہے، تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو اللہ کی سچائی کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ موجود ہے، اپنے خالق ہونے کی حیثیت سے، اپنے رب ہونے کی حیثیت سے اور اپنے معبود ہونے کی حیثیت سے، اور ان تمام چیزوں میں یعنی خالقیت میں، ربوبیت میں اور الوہیت میں وہ یکتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ اور دوسری سچائی جس کو جاننے اور ماننے کا انسان کو مکلف بنایا گیا وہ ہے فرشتے، کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، اللہ کے تکوینی اور کائناتی نظام کو اللہ کے حکم سے چلاتی ہے، ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری سچائی جس کو جاننے اور ماننے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے اللہ کی کتابوں کو ماننا۔ چنانچہ جب ہم ایمان مفصل کے الفاظ بولتے ہیں تو اس میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر، اور میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر۔ تو مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے تیسری سچائی اور حقانیت اور صداقت جس کو جاننا ہے اور ماننا ہے وہ ہے اللہ کی کتابیں۔ اور کتابیں جب جمع بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن جو آخری کتاب ہے، جو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام کتابوں پر اور صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے جمع کی تعبیر اختیار کی گئی کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ اس کی تمام کتابوں پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور ان کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے متعلق یہ یقین کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو رسول نے لکھا ہو، کسی نبی نے لکھا ہو یا فرشتے نے لکھا ہو اور اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی ہو، بلکہ ان کتابوں پر ایمان رکھنے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان تمام کتابوں کے تعلق سے
یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کو دی ہوئی کتابیں ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے میں یہ داخل ہے کہ یہ کتابیں برحق ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، تو اس لیے ان کتابوں کی حقانیت میں، ان کی صداقت میں، ان کے سچ ہونے میں اور ہر قسم کے باطل امور سے پاک ہونے میں اور ہر قسم کے عیوب سے اور ہر قسم کے نقائص سے مبرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی کسی انسان کی لکھی ہوئی بڑی سے بڑی کتاب اور کسی بڑے سے بڑے امام اور محقق اور مجتہد اور امام کی کتاب بھی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتی جس درجے پر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں۔ یہ بھی ماننا ایمان بالکتب میں داخل ہے۔ اور تیسری چیز کہ ان تمام کتابوں کی مکمل تفصیل چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس لیے جن کتابوں کے تعلق سے جتنا منقول ہے ان کتابوں پر اسی تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کتابوں کے تعلق سے ہمیں کچھ بھی نہیں بتلایا گیا، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو ان کتابوں کے تعلق سے اجمالاً ایمان لانے کا ہم سے مطالبہ ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں یا احادیث نبویہ میں، مشہور اور صحیح احادیث میں جن کتابوں اور صحیفوں کا تذکرہ ہے تو ان میں قرآن مجید کے علاوہ 3 کتابوں کا تذکرہ ہے کہ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ تو ان 3 کتابوں کا قرآن مجید نے ایک سے زائد مقام پر تذکرہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ یہ ان نبیوں پر نازل ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے صحف کا تذکرہ کیا، صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا تذکرہ کیا، یعنی چھوٹی کتابیں جس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں کہ یہ بڑی کتابیں ہیں جن کو کتاب کے عنوان سے ذکر کیا گیا، اور چھوٹی کتابیں تو ان کو صحیفہ کہا گیا۔ تو یہ کہا گیا قرآن کی طرف سے کہ کچھ صحیفے حضرت موسیٰ کو تورات کے علاوہ دیے گئے تھے، کچھ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ تو یہ وہ تفصیل ہے جو قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن کیا کتابیں اتنی ہی ہیں اور صحیفے یہی ہیں جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ اور نبیوں کو بھی کتابیں دی گئیں اور نبیوں کو بھی صحیفے دیے گئے؟ چونکہ اس کی وضاحت نہ قرآن کرتا ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں منقول ہے، تو اس لیے ہمیں تعداد کی تعیین کے ساتھ اور نبیوں کی تعیین کے ساتھ ایمان لانے کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ مکلف بنایا گیا ہے کہ تم یہ ایمان رکھو کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی اور جس زمانے میں بھی نازل کی اور جس نبی کو بھی دی اور جس شکل میں بھی دی،
ان تمام کو میں حق سمجھتا ہوں، ان تمام کے اللہ کی جانب سے ہونے کا یقین کرتا ہوں، ان کے احکامات اور ان کے مضامین اور ان کی ہدایات برحق تھیں، یہ میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح ان کتابوں پر ہمیں ایمان لانے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ان کتابوں میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اور جو کچھ بھی ہدایات دی گئی ہیں وہ برحق ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہونا یہ ماننا ضروری ہے، اور اس کا حق ہونا یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اس کے جو مضامین ہیں، چاہے وہ احکام کے قبیل سے مضامین ہو، چاہے وہ نصائح اور موعظت کے قبیل سے مضامین ہو، یا قصص اور واقعات کے قبیل سے مضامین ہو، یا عبرت کے لیے جو مثالیں بیان کی گئی ہوں، تو وہ سب بھی برحق ہیں۔ اس کے برحق ہونے پر یقین رکھنا، اس کو تسلیم کرنا، یہ بھی ایمان بالکتب میں داخل ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب۔ اس کے بعد ہمیں چند چیزیں اور بھی جاننا چاہیے، وہ یہ کہ آخری کتاب قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ سے پہلے جو کتابیں دیگر نبیوں کو دی گئیں ان میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں اور جو بھی صحیفے نازل ہوئے، تو وہ اس زمانے کے رسول اور نبی کے حق میں معجزہ نہیں تھے۔ اور قرآن مجید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اور آپ کی رسالت کے لیے معجزہ ہے، بلکہ سب سے عظیم معجزہ ہے۔ چنانچہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تو ان کے معجزات فعلی تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے ہاتھوں کے ذریعے کوئی کام ہوا تو وہ کام، وہ فعل، وہ عمل ان کے حق میں معجزہ ثابت ہوا۔ لیکن کسی بھی نبی کے باب میں اور کسی بھی رسول کے باب میں اس کا قول، اس کی زبان سے نکلنے والی اللہ کی ہدایات وہ معجزہ نہیں بنی۔ چنانچہ مشہور معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کرتے تھے تو ان کا ہاتھ چمکدار ہو جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا، سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا۔ تو یہ معجزہ ایک عملی معجزہ ہے، فعلی معجزہ ہے۔ وہ اپنی عصا کو زمین پر ڈال دیتے تھے تو آپ کا عصا وہ اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ تو یہ آپ کا عملی معجزہ ہے۔ یا اس کے علاوہ جو معجزات آپ سے ظاہر ہوئے کہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہوا آپ کی برکت سے، اور آپ نے اپنے عصا کو چٹان پر مارا تو اس سے چشمے جاری ہوئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے،
کہ وہ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بینا ہو جاتا، کسی کوڑی اور جذامی مریض پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ بسا اوقات آپ نے مردے کو حکم دیا تو وہ زندہ ہو گیا، آپ نے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بنائی تو اس نے ایک حقیقی پرندے کی شکل اختیار کر لی۔ تو یہ سب جو معجزات ہیں، یا اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ، تو یہ سب جتنے بھی معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسول کو دیے گئے تو یہ فعلی معجزات تھے، عملی معجزات تھے کہ ان سے کوئی کام صادر کرایا گیا، ان سے کوئی کام لیا گیا جس کے نتیجے میں وہ کام ان کے حق میں ایک معجزہ بن گیا کہ ایسا کام اور کوئی دوسرا عام انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعلی عملی معجزات بھی دیے اور قولی معجزات بھی دیے۔ تو قرآن مجید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی معجزہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام نکلا کہ اس کلام نے پوری انسانیت کو عاجز کر دیا کہ کوئی بھی اس طرح کا کلام نہ اس زمانے میں پیش کر سکا، نہ اس کے بعد پیش کر سکا، اور نہ قیامت کے دن تک پیش کر سکے گا۔ معجزے کے معنی ہے عاجز کرنے والی چیز، یعنی ایک ایسی بات تھی، ایسا کام تھا کہ جس نے ساری انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری مخلوق کو عاجز کر کے رکھ دیا کہ وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، وہ اس طرح کا کلام نہیں کر سکتے۔ تو ایک فرق تو یہ ہے کہ دیگر کتابیں وہ معجزہ نہیں بنی نبیوں کے حق میں، رسولوں کے حق میں، اور قرآن مجید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں معجزہ بنا، بلکہ ایسا معجزہ بنا کہ اس کا معجزہ ہونا آپ کی دنیا سے رخصتی کے بعد بھی باقی ہے۔ یعنی یہ معجزہ، دیگر نبیوں کے معجزے تو ان کی زندگی کے ساتھ خاص تھے اور ان کی وفات کے ساتھ وہ معجزات ختم ہو گئے۔ آج حضرت موسیٰ کا کوئی معجزہ موجود نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ موجود نہیں، حضرت صالح کا کوئی معجزہ موجود نہیں، حضرت ابراہیم کا کوئی معجزہ موجود نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور سب سے بڑا معجزہ جو رہتی دنیا تک رہے گا وہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو دیگر کتابوں میں اور قرآن مجید میں ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں اپنے زمانے کے لیے خاص تھیں، یعنی ان کا معتبر ہونا اور ان کا ہدایت کا سامان بننا اور ان کی اتباع کا لازم ہونا، یہ اس وقت کے لیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے خاص تھا۔ اس کے برخلاف قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت کا سامان فقط اللہ کے رسول کے زمانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے زمانے کے ساتھ بعد تک اور قیامت تک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت کا سامان بنے گی، قابل اتباع رہے گی اور حق اور باطل کا وہی معیار ہوگی، وہی کسوٹی ہوگی۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ آج اگر دیگر انبیاء کی کتابوں کے حوالے سے کوئی بات کہی جاتی ہے کہ تورات میں یہ آیا تھا، انجیل میں یہ کہا گیا تھا، زبور میں یہ حکم نازل ہوا تھا،
حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں یہ باتیں آئی تھی، تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کو بھی قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اگر قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو مانا جائے گا کہ ہاں یہ تورات کی بات ہے، ہاں یہ انجیل کی بات ہے، زبور کی بات ہے، صحیفوں کی بات ہے۔ لیکن اگر قرآن سے ان باتوں کی تردید ہو جاتی ہے تو چاہے لاکھ لوگ تورات کے حوالے سے کوئی بات بیان کر رہے ہوں، انجیل کے حوالے سے بیان کر رہے ہوں، زبور صحیفوں کے حوالے سے بیان کر رہے ہوں، تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ گویا آج قرآن مجید ہی ان کتابوں کی حقانیت کو، صداقت کو، صحت کو پرکھنے کا معیار ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے خود قرآن کی ایک صفت اللہ نے بیان کی، مہیمن۔ مہیمن پرندہ یا مرغی یا چیل وغیرہ، یہ ایسے پرندے اور ایسے جانور ہیں کہ جو اپنے چوزوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور جب کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو فوراً اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر لے لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے حیمن الطیر، یعنی پرندے نے اپنے پر پھیلا دیے اپنے چوزوں کی حفاظت کے لیے، اپنے چوزوں کو خطرے سے بچانے کے لیے، ان کو پناہ دینے کے لیے۔ تو قرآن مجید کی صفت بیان کی گئی کہ وہ مہیمن ہے۔ تو اس کے مہیمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سابقہ کتابوں، سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا بھی محافظ ہے، سابقہ نبیوں کی تعلیمات جو منتشر ہو چکی اور اس کی صحت کی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے، تو قرآن مجید اس کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے، اور قرآن مجید جس کے تعلق سے بتلاتا ہے وہ حق ہے، قرآن مجید جس کے تعلق سے تردید کرتا ہے وہ غلط ہے۔ اور قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کے تعلق سے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کے سچ ہونے کا یا جھوٹ ہونے کا کوئی معیار دنیا کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل کتاب جو باتیں بیان کریں تو ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کی تکذیب کریں گے، وہ اسی بنیاد پر کہ معلوم نہیں وہ بات سچی ہے یا نہیں ہے۔ تو آج اس کی صداقت کو پرکھنے کے لیے یا اس کے جھوٹ کو پرکھنے کے لیے ان باتوں کے تعلق سے، جن باتوں کے تعلق سے قرآن نے سکوت اختیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، وہاں ہم حق اور باطل کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے وہاں خاموش رہنے کا مکلف بنایا گیا کہ تورات اور انجیل اور زبور اور صحیفوں کے حوالے سے تمہارے سامنے کوئی بات آئے اور قرآن نہ اس کی تردید کرتا ہو نہ تائید کرتا ہو، احادیث نہ تردید کرتی ہو نہ تائید کرتی ہو، تو تم خاموش ہو جاؤ کہ ہو سکتا ہے کہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ نہیں کہا ہوگا۔ اور ایک اور فرق جو عموماً متقدمین کی کتابوں میں تو صراحتاً نہیں ملتا، لیکن حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ایک فرق بیان کیا ہے، اور اسی کے بعد سے ہمارے اکابر دیوبند اس فرق کو بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور دیگر کتابیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں، وہ کتابیں ہیں، یعنی ایک کتاب کی شکل میں، ایک تحریر کی شکل میں، مکتوب کی شکل میں وہ نبیوں کو، رسولوں کو دے دی گئی، حوالے کر دی گئی کہ یہ اللہ کی کتاب۔ جیسے تورات کے متعلق تو صراحتاً قرآن نے بیان کیا کہ چند تختیاں تھیں کہ جو کوہ طور پر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے حوالے کی گئی تھی۔ تو اس طرح کی تختیوں پر لکھی ہوئی تحریر یا کسی بھی چیز پر لکھی ہوئی تحریر ایک کتابی شکل میں، ایک مکتوب صحیفے کی شکل میں وہ نبیوں کو دیا گیا، بخلاف قرآن مجید کے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کی ذات سے یہ صادر ہوا، پھر جبرائیل نے اس کو لیا اور پھر جبرائیل کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کو پیش کیا، اور پھر واسطہ در واسطہ اسی طرح زبانی ہم تک پہنچا۔ تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی بنیاد پر کہ اللہ کی صفت جس طرح قدیم ہے، حادث نہیں ہے، اور اللہ کی صفت اس کو کبھی فنا نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات بھی قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، وہ ازلی اور ابدی۔ تو قرآن کے تعلق سے بھی یہی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ ازلی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں پر ڈالی گئی تھی کہ تم ان کی حفاظت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ اور تمام حوادث سے کسی چیز کی حفاظت کر سکے، تو وہ سب کتابیں ضائع ہو گئیں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس لیے قرآن آج تک محفوظ ہے، اور ہم مکمل یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ تا قیامت محفوظ رہے گا۔ تو یہ قرآن، یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو پیش کی گئیں، اور اس سے دو باتیں مختصراً عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا ہے، یعنی انسانوں کی ہدایت کا انتظام قرآن سے نہیں ہوا، بلکہ انسان کی ہدایت کا انتظام پہلے انسان کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، وہ دنیا میں آئے، ایک نبی کی حیثیت سے آئے تھے، اور ان کو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا سامان دیا گیا جو ان کی اولادوں کی طرف منتقل ہوا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو کسی اندھیرے میں پیدا نہیں کیا، کسی خلا میں پیدا نہیں کیا کہ اس کو کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور میرا رب کون ہے، اور میں کیا عبادت کروں، اور میں کہاں قدم اٹھاؤں جو صحیح ہوگا اور کون سا قدم غلط ہوگا۔ اللہ نے ابتدا سے انسان کی ہدایت کا سامان کیا ہے، اور اس کو روشنی کے درمیان پیدا کیا ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اور بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال تو ایک بات تو یہ کہ اس سے اللہ کی شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، اپنے بندوں کے ساتھ اس کی عنایت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس طرح انسان کے لیے ہر زمانے میں ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنے تجربات کے نتیجے میں یا اپنی عقل کے نتیجے میں ان ہدایات کو حاصل نہیں کر سکتا، وہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یعنی بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ علوم شریعت یعنی قرآن اور سنت یہ وہ علم ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے نبی کے واسطے سے براہ راست نہ دیا جاتا تو اس تک پہنچنے کا انسان کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ دیگر تمام علوم و فنون جس سے انسان کی ضروریات متعلق ہے وہ انسان کے تجربے سے حاصل ہوئے ہیں اور حاصل ہو سکتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ والی چیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے بنیادی تقاضے، کہ انسان کو پتہ چلے کہ میری ابتدا کیا ہے، اس کو پتہ چلے کہ میری انتہا کیا ہے، اس کو پتہ چلے کہ میں کیوں دنیا میں پیدا کیا گیا، اس کو پتہ چلے کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہے کہ جن سوال کا جواب نبیوں کے توسط سے ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے واسطے سے دیا گیا، اور وہ پرفیکٹ ایسا جواب ہے جو معقول ہے، جو انسان کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔
اس لیے انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے اور دنیا کہیں سے کہیں بھی پہنچ جائے، لیکن وہ انسان کامیابی کے صحیح راہ کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ فطرت کے بنیادی مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرآن اور سنت کو تسلیم نہ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا التزام نہ کرے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔